أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180 187 187 یعنی 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد الذین ان سے جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب لتبیننہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے للناسی لوگوں کے لیے ولا تکتمون ولا نہیں اور نہیں تکتمونہ تم چھپاؤ گے اسے فنبذوہ پھر انہوں نے پھینک دیا اسے وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے واشتروا اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی اسے ثمنن قیمت قلیلہ تھوڑی سی یعنی تھوڑی قیمت میں فبئسا تو کتنا برا ہے بہت زیادہ جہاں پہ بالکل کہتے ہیں نا ایک تو برا زیادہ برا اور بہت زیادہ جہاں پہ فبئسا یہ جو لفظ آیا نا تو کتنا برا ہے ما جو یشترون وہ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب اذا قضى اللہ جب لیا اللہ نے پکا وعدہ ان لوگوں سے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو کتاب دیے گئے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہی کتاب دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جن کو قرآن پاک میں اللہ فرما رہے اس آیت میں کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب دی تھی ان سے میں نے پکا وعدہ لیا تھا عہد لیا تھا یہود و نصارہ سے. میثاق کہتے ہیں وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقًا یہ میثاق کہتے ہیں وہ وعدہ وہ عہد کہ جس پر قسم لی گئی ہو پکا وعدہ. کیا تھا الذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے لتبیننہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو کس کو کتاب کو کتاب میں خاص طور پر آخری نبی کے بارے میں آنے والی نشانیوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتابوں میں بتا دیا تھا اور خاص طور پر یہود و نصارہ کی کتابوں میں تو واضح طور پر ہمارے نبی کی ساری علامتیں واضح کر دی تھی نا. تو اللہ نے کہا تم ضرور بیان کرو گے اس کو ان باتوں کو آگے بتاؤ گے کتاب کے بارے میں اور کتاب پہلے تو کتاب کے علم کے بارے میں اور دوسرا پھر کتاب میں خاص طور پر جو آخری نبی کی نشانیاں وہ بھی للناسی لوگوں کے لیے. اور کیا ولا تکتمونہ اور تم نہیں چھپاؤ گے یعنی کس کو نہیں چھپاؤ گے کتاب کے علم کو اور کس کو ان نشانیوں کو. ایک علم کو نہیں چھپاؤ گے نمبر 1 نوٹ کر لیں اور نمبر 2 ان نشانیوں کو نہیں چھپاؤ گے جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں. فنبذوہ پھر انہوں نے پھینک دیا وعدہ کر کے پھینک دیا مطلب انہوں نے وعدہ تو کیا جو پچھلی قومیں تھیں یہود و نصارہ کتاب میں اللہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کتاب دی اہل کتاب ہو تم لوگ اور وعدہ بھی لیا کہ تم لوگ کوئی علم اور نبی کی نشانیاں دونوں چھپانا مت لیکن تم نے وعدہ جو تھا وہ پھینک دیا ڈال دیا اس کو ادھر ادھر کر دیا. کہاں ڈال دیا آگے اللہ نے بتایا فنبذوہ وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا. پشت کہتے ہیں پیٹھوں کو ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگنور کر دینا کسی چیز کو اگنور کر کے بھلا دینا اس کو پسے پشت ڈال دینا اس کو خاطر میں نہ لانا اس کے بہت سارے معنی اسے ترجیح نہیں دینا پیچھے ڈال دیا تم نے. واشتروا اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کے بدلے میں. یہاں پہ جو لفظ ہے نا اشترا اس کا مطلب ایکسچینج کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے لین دین کا معاملہ بھی ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ اس کے بدلے میں تم نے کیا لیا سمنن قلیلا تھوڑا سا فائدہ دنیا کا تھوڑا سا فائدے کے لیے. تو اس فبئسا تو کتنا برا ہے ما یشترون جو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو دیکھیں اس عہد میں اور اس کتاب کے ساتھ یعنی تم نے عہد کو توڑ دیا پیچھے کر دیا اور جو اس کتاب کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا تم نے توڑ دیا پیچھے کر دیا. اور سمنن قلیلا یعنی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ یعنی وہ جاہ جلال دنیا کا تھوڑا سا فائدہ کیا تھا ان کے پاس جو وہاں اتھارٹیز تھیں جو سرداریاں تھیں جو جاہ جلال تھا وہ خود کو مذہبی ٹھیکیدار سمجھتے تھے نا وہ مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے خود کو لیڈرشپ سمجھتے تھے ہمارے ہاتھ میں ان کو بڑی عزت ملی ہوئی تھی بڑی آبرو ملی ہوئی تھی تو وہ اس وجہ سے مانتے نہیں تھے نبی کریم کو کہ ہمارے تو ہاتھ سے یہ چلا جائے گا یعنی دنیا کی اس سمنن قلیلہ اس تھوڑی سی قیمت کی وجہ سے. تو یعنی اگر وہ سارے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو پھر ان کی تو لیڈرشپ باقی نہ رہتی ان کی تو دکانیں بند ہو جاتی. انہوں نے جو دنیاوی ریاست اور جاہ و جلال کو باقی رکھنے کے لیے اس علم کو چھپا دیا جو ان کے پاس تھا کتابوں میں موجود تھا علم بھی تھا
نبی پاک کی نشانیاں بھی تھیں. انہوں نے چھپا دیا کہ جس علم کو بیان کرنے کے لیے ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا, اللہ نے کہا تھا, تو انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا. فبئس ما یشترون, تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں, یعنی جو وہ لین دین کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, وہ کس قدر خراب ہے. تو اس آیت میں بنیادی طور پر علم کو چھپانے پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت سخت معاملہ ہے. اور دیکھیں علم نافع, جو نفع دینے والا علم ہوتا ہے نا, جس سے دوسروں کو فائدہ ہو, اس کو چھپانا تو بہت ہی برا ہے. ویسے بھی جو علم ہے اس کو چھپانا برا ہے, لیکن خصوصی طور پر دین کا علم, کیونکہ اوت الکتابہ کے بعد کہا گیا لتبیننہ, یعنی لوگوں کے سامنے ضرور ضرور کھولنا ہے. دیکھیں کتنا زور تاکید ہے اس کی, تبیننہ یعنی لوگوں کے سامنے ضرور کھولنا ہے, بیان کرنا ہے. یعنی جو اہل علم ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے علم کو عام کریں, اور وہ علم کو چھپائیں نہیں. وہ چیزیں جو وہ خود جانتے ہیں وہ لوگوں کو ایسا نہ کریں کہ وہ لوگوں کو نہ بتائیں, بلکہ بتائیں, خاص طور پر اس وقت جب لوگوں کو ان کی ضرورت ہو. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا ہے. دیکھیے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی جس سے کسی علم کا سوال کیا گیا جسے وہ جانتا تھا, جیسا کہ اہل کتاب کے علماء نبی کی نشانیوں کے بارے میں جانتے تھے, اور وہاں کے جو سادہ لوگ تھے وہ تو آتے تھے نا, پوچھتے تھے کہ بھائی یہ سچے نبی ہے کہ نہیں ہے, تو وہ بتاتے نہیں تھے, چھپا لیتے تھے. تو فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی جن سے کسی علم کا سوال کیا گیا اور وہ جانتے تھے, جیسا کہ اہل کتاب علم کے علماء نبی کریم کی نشانیوں کے بارے میں جانتے تھے. تورات اور انجیل کے اندر کھلی کھلی باتیں لکھی ہوئی تھی, لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں بتاتے تھے بلکہ ان سے چھپاتے تھے. تو پھر ان لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. لیکن صرف یہ ان کے بارے میں نہیں ہے, یہ انہوں نے علم کو چھپایا تھا, لہٰذا یہ سزا جو ہے اس سے ڈرنا چاہیے. باقی امتوں کو بھی ڈرنا چاہیے, ہم لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے, ہر ایک کے بارے میں ہے. تو دیکھیے کہ اب سب کو قیامت میں آگ کی لگام ان لوگوں کو دی جائے گی جو علم کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں, جان بوجھ کر پتہ ہے علم کو چھپاتے ہیں. دیکھیں لگام کا جو لفظ ہے نا, لگام کیا ہوتی ہے, وہ جو گھوڑے کے منہ میں دی جاتی ہے, جب گھوڑے کو روکنا ہوتا ہے لگام کھینچتے ہیں, یعنی وہ گھوڑے کی بریک کا کام کرتی ہے. اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے نا, منہ کے اندر زور سے کھینچو تو بندہ ادھر ہی گھوڑا جام ہو جاتا ہے. تو آپ زبان کو لگام دیں گے کس چیز کی, آگ کی, یعنی کہ زبان کو لگام دیں گے کہ چپ ہو جاؤ. تو وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور لیکن اپنی زبانیں دنیا میں بند رکھتے ہیں, تو قیامت کے دن پھر بند رکھنے کے لیے آگ سے منہ کو بھرا جائے گا, آگ کی لگام دی جائے گی ان کے منہ کو. ویسے بھی غور کریں نا آپ قرآن و حدیث کو, تو جس طرح غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے جرم ہے نا, سزائیں اسی طرح کی پتہ چلتی ہیں. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ عہد لینے کی, وعدہ لینے کی بات ہو رہی ہے, مگر یہ آگے اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو جتنی کام کی بات ہوتی ہے نا وہ بتاتے ہیں, غیر ضروری باتیں نہیں بتاتے کہ کب وعدہ ہوا, کیسے وعدہ ہوا, یہ تفصیل نہیں, اللہ نے بتا دیا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں عہد لیا گیا, اسی طرح ہوا تھا. کس طرح, یہ کیسے, اس کی آگے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے, بس اللہ نے عہد لیا. اور یہ جو وعدہ ہے یہ خاموش وعدہ ہماری امت محمد کے علماء سے بھی ہے نا, اور اہل کتاب کی بھی بات بار بار آئی ہے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں ہم اس بات سے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کے پاس بھی علم ہونا اور دوسرے لوگ اس کے آس پاس جہالت میں ہوں, اگر انہوں نے کوئی بات معلوم کرنی ہے اور علم والوں سے وہ پوچھتے ہیں, تو پھر یہ علم والوں پر فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کریں. اور اگر نہیں پوچھے تو بات اور ہے, مگر اگر کوئی پوچھ لے اور علم والے کو بات پتا ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائے, اس کو پتا ہے اور اگلا پوچھ بھی رہا ہے تو اس کو بتانا ضروری بنتا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات نا لوگ بتاتے نہیں ہیں بات پوری, اس لیے کہ وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے نا, ان کو یہ پریشانی لگی ہوتی ہے کہ اگر ہم سے فلاں بندے نے یہ سوال پوچھ لیا, اب ہم اگر اس کا جواب دیتے ہیں علم کھل جائے گا, اگلے بندے کے آگے ہماری بھی حقیقت کھل جائے گی, اگلا بندہ کہے گا پھر تم خود کیوں نہیں عمل کرتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اب کچھ لوگ اس وجہ سے بھی نہیں بتاتے کہ ان کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے نا, اپنے کسی ذاتی فائدے کو نہ نقصان پہنچ جائے, یا پھر اپنا ان کو کچھ شوق ہوتا ہے کہ جس کی خاطر وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ اب ہم کیوں بتائیں اصلی بات, اگر ہم نے بتا دیا لوگ کہیں گے لو بھائی تم تو خود عمل نہیں کرتے. تو اس لیے اہل علم بعض اوقات علم کو چھپاتے ہیں, لیکن اہل علم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس آیت کی روح سے کہ وہ دوسروں تک علم کو پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صحیح علم دیں. اب کیسے پہنچائیں, اب مختلف طریقے, یہاں پہ تو آگے ڈیٹیل نہیں ہے بتائی گئی, لیکن جیسے بھی حالات ہوں, جیسے بھی موقع ہوں, جیسے بھی طریقے میسر ہوں, اس کے مطابق علم دیتے رہنا چاہیے. کبھی زبان سے علم سکھایا جاتا ہے یعنی بول بول کے, اور کبھی زبان بالقلم سکھایا جاتا ہے یعنی قلم سے لکھ کر
ٹائپ کر کے سکھایا جاتا ہے، کبھی آمنے سامنے بات میں سکھایا جاتا ہے، کبھی مجلس میں، کبھی اکیلے میں، کبھی کھلے عام، کبھی چپکے چپکے، کبھی فون پر، کبھی بات کرتے ہوئے، کبھی عمل کر کے دکھاتے ہوئے، کبھی خاموش عمل۔ کچھ لوگوں کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے لیکن ہمارا کوئی خاموش عمل انہیں تعلیم دے دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں علم سکھانے کی۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے کس طرح سے علم سکھایا، ہر وقت سکھایا، ہر جگہ سکھایا، عام لوگوں کو، خاص لوگوں کو، مجلسوں میں، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، غیروں کو، اپنوں کو، مسجدوں میں، آتے جاتے، راستوں میں، جنگوں میں، ہر جگہ آپ نے علم سکھایا، ہر ہر موقع پر، ہر جگہ، اور خود بھی علم دیا، اور کہیں کہیں دور دراز آپ نے صحابہ کو بھی یہ ذمہ داری دے کر اور آپ نے بھیجا علم سکھانے کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں بھی کس قدر تاکید ہے، کس قدر سختی کے ساتھ تاکید کے اوپر بات آئی ہے۔ پہلا لفظ آیا نا لَتُبَيِّنُنَّهُ، تُبَيِّنُنَّهُ، دیکھیں دو تشدیدیں بھی آ رہی ہیں، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے نہایت سختی کے ساتھ۔ اور پھر اگلا لفظ آیا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم نہیں چھپاؤ گے اسے، یعنی تم نے اس کو ضرور بتانا ہے اور اس کو تم نے بالکل نہیں چھپانا۔ دونوں باتوں پہ کتنی زور دی گئی ہے۔ تو نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تمام انبیاء نے، آپ غور کیجئے پچھلے جو انبیاء کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا حدیث میں یا جیسے بھی ہمیں علم ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس بات کی تاکید کی کہ آپ اپنا علم جو ہے اس کو بانٹیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ان کی کتاب استثناء میں ان کی آخری تقریر میں ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے بار بار عہد لیا کہ جو احکام میں نے تمہیں پہنچائے ہیں انہیں دل پر نقش کر لینا، انہیں اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، ہر وقت سکھانا، گھر بیٹھے بھی، راہ چلتے بھی، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اٹھتے، ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنی پھاٹکوں پر لکھ کے لگا دینا۔ یعنی جو علم میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے اس طرح عام کرنا کہ ہر ہر طریقے سے ہر ہر جگہ پر پہنچے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر آخری وصیت میں انہوں نے کہا، بہت تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد، یعنی ابھی تک فلسطین میں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو کہا کہ میرے بعد آخری وصیت کے طور پر کہا یہ بات حضرت موسیٰ نے کہ جب تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ تو پہلا کلام یہ کرنا، کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام کو ان کے اوپر کندہ کر دینا، لکھ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والی نسلیں بھول نہ جائیں۔ تو اس وقت اور ذرائع نہیں تھے نا، کتابیں نہیں تھیں، اور اتنی سہولتیں نہیں تھی کہ علم کو کیسے عام کیا جاتا، تو انہوں نے کہا بڑے بڑے پتھروں پہ رکھ دینا، اب آج لکھ کے رکھ دینا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں، قرآن کے کتنے نسخے، ترجمے، کن کن زبانوں میں، کن کن کلرز کے ساتھ، ہر وقت ہر جگہ ہمارے فونوں میں، ہماری آڈیوز کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، ہر جگہ سی ڈیز کے اندر، کہاں کہاں کون کون سی سہولت ہے جو میسر نہیں ہے۔ اب لوگوں کو کتنا قرآن پاک ہاتھوں میں ہے، تو انہوں نے تو اس وقت یہ کہا تھا نا، اونچی جگہ پہ لکھ کے بڑے بڑے پتھروں کے اوپر لگا دینا تاکہ ہر کوئی دور دراز سے اس کو پڑھ سکے، دیکھ سکے، ہر کسی کی نظر پڑ سکے۔ اور بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں، ساروں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا، جیسے ہم قرآن کا دورہ کرتے ہیں نا، ہم رمضان میں نہیں کرتے دورہ قرآن، اس طرح انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اس کا لفظ بلفظ کتاب کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہنا۔ لیکن اس سارے کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب سے غفلت برتی، اور آہستہ آہستہ یہاں تک بڑی غفلت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرمانروا کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نام کی کوئی کتاب تھی بھی صحیح کہ نہیں۔ جیسے آج کل دیکھ لیں ہمارے ہاں بھی سجادہ نشینوں کو، جو سجادہ نشین بنے بیٹھے ہیں، کوئی ان سے پوچھے قرآن میں لکھا کیا ہے، پورا قرآن پڑھ لیا ترجمے تفسیر کے ساتھ، پتا ہے آپ کو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ نہیں پتا ہوگا، نہیں پتا ہوگا۔ ہمارے حکمرانوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ آج ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے حکمرانوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر چیز پہلی امتوں، ہر چیز کے اندر تم سے پہلی امتوں جو ہیں تم ان کی پیروی کرو گے، یہ ہمارے نبی نے بتا دیا تھا کہ تم پیروی کرو گے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ساری خرابیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو پھر تم بھی کسی گوہ کے بل میں گھسو گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی کتاب والے ہیں، ہم سے بھی تقاضے یہی ہیں کہ ہم اس کے پیغام کو خود بھی سمجھیں اور
عمل بھی کریں اور آگے بھی پہنچائیں، اور ہرگز اس کو چھپائیں نہیں، اور جہاں ضرورت پیش آئے لوگوں کو بتائیں، لازمی بتائیں، اپنے قلم سے، اپنے علم سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، جس طرح ضروری ہو بتائیں، اور خاص طور پر یہ کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر اسے پسے پشت نہ ڈالیں، جس سے بچنا ہے۔ کیونکہ پچھلوں نے کیا کیا تھا؟ پچھلوں نے یہی کیا تھا نا، کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر اس کو اپنے پیچھے پھینک دیا تھا، پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ پیٹوں کے پیچھے پھینکنے کا جو لفظ آیا نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب کو پکڑا اور اپنے کندھے کے اوپر سے کمر کے پیچھے پھینک دیا، کسی چیز کو اگنور کر دینا، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا، اس کو نہ پڑھنا، اس کو نہ سمجھنا، اس کو نہ عمل کرنا، نہ اس کی تعلیمات کو لینا، نہ آگے دینا، اس کو کہتے ہیں پسے پشت ڈال دینا، اس کو ترجیح نہ دینا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو کہتے ہیں پسے پشت ڈال دینا۔ تو دنیا کے فائدوں کی خاطر اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ ڈال دینا۔ آج بھی دیکھیں لوگ کتاب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا، لوگوں نے پسے پشت آج بھی ہزاروں لوگوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کی کتاب کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مصروف ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، مصروفیت کا کہہ دیا اور کتاب کو پیچھے ڈال دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری جاب ہے، بعض کہتے ہیں ہمارا اور بڑا کام ہے، بعض کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں، گھر ہیں، شوہر کہتے ہیں بیویاں ہیں، کام ہے، بزنس ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وراء ظہورہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو ہاتھ میں لے کے، سامنے رکھ کے، اپنے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے ڈالنے والا نہ بنائے۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں کی الماریوں کی چھتوں پہ، اپنے الماریوں کی کیبنٹوں کے اندر، اپنے باکسز کے اندر، اپنی بڑی محفوظ لپیٹ لپاٹ کے قرآن کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بڑی عزت اور احترام سے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ وراء ظہورہم ہو رہا ہے۔ پیٹ پھیر دی ہے ہم نے، قرآن سے پیٹ پھیر دی ہے۔ کسی انسان سے جب ہم پیٹ پھیرتے ہیں تو ہم اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، یعنی ہم اس سے رابطہ تعلق نہیں رکھتے، اس کو کہتے ہیں پیٹ پھیرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیٹ موڑ کے کسی بندے کے منہ کے آگے الٹے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جی ہماری پیٹ اس کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے ہم رابطے تعلق توڑ دیتے ہیں، اس کی ہم خبر لینا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کرے۔ اسی طرح قرآن کو ہم اپنے گھروں کی الماریوں میں رکھ کے، اور ہم دنیا کی نظروں میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو قرآن رکھا ہوا ہے گھر میں، لیکن وراء ظہورہم ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن کو اس کو پیٹ موڑی بھی ہوتی ہے اس کی طرف، اس پیٹ کرنے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بس قرآن کو کھولو نہیں، پیٹ ہو جائے گی، کھولو نہیں۔ حالانکہ قرآن کا کھولنا ہی اصل میں یہ ہے کہ قرآن جب کھلے گا تب اس کو آپ وراء ظہورہم نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کو کھولیں گے، آپ اس سے رابطہ رکھیں گے، رشتہ رکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، آگے پھیلائیں گے۔ کھول کر بیٹھیں گے تب نا، اس کو جب سامنے آئے گا تو اگر نہیں پڑھتے، نہ کھولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو رکھا ہوا ہے ہم نے قرآن گھر میں، ہم پڑھیں گے ایک نہ ایک دن۔ اس کو کہتے ہیں وراء ظہورہم، پیٹ کر دی آپ نے۔ آپ جس نے بھی ایسا کیا اس نے پیٹ کر دی قرآن کی طرف۔ پیٹ کر دینے کے معنی میں ہی جائے گا وہ، چاہے وہ کہیں بھی رکھا ہو۔ آپ اس کو گھر میں آپ کہیں میں نے قرآن بڑا اونچا رکھا ہوا ہے، وہاں میرے گھر کے بندے جو چلتے پھرتے ہیں ان کی پیٹ نہیں ہوتی۔ میں پوچھتی ہوں کیا بندے روزانہ قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، کسی ایک آیت کو بھی سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو وہ قرآن کی پیٹ ہے۔ قرآن کو کھول کر سامنے رکھ کر نہیں پڑھتے، چاہے آپ نے کتنا بھی مقدس طریقے سے رکھ رکھا ہے، تو معنی کے حساب سے وراء ظہورہم ہی ہوگا۔ پہلی والی امتوں نے یہی کیا تھا، پہلے والی امتوں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ تو دنیاوی فائدوں اور دنیا کی رونقوں میں پڑھ کے، دنیا کی مصروفیات میں پڑھ کے، اپنے بزنس میں پڑھ کے، اپنے بال بچوں میں پڑھ کے، اپنی گھر گھرستی میں پڑھ کے، اپنے آنے جانے اور اپنی پارٹیز میں پڑھ کے اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو فراموش کر دینا، اس کو نہ پڑھنا، اس کے لیے وقت نہ نکالنا، یہ ہے وراء ظہورہم، جو کہ پہلے یہود و نصارہ نے کیا۔ انہوں نے وہی کیا نا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ وَبِئْسَ، وہ کتنا برا ہے، وَبِئْسَ مَا یشترون، جو وہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے کاموں کی خاطر ہم قرآن کا ٹائم کم کر دیتے ہیں، دنیا کی پارٹی کی خاطر ہم ادھر قرآن کلاس سے چھٹی کر لیتے ہیں، ہم قرآن کلاس میں نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں آج میں بہت مصروف ہوں، کھانے بہت پکانے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ آج قرآن کلاس، کسی بھی کام جو دنیا کا کام پڑا وہ میں نے ادھر جانا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر۔ فبئس، تو کتنا برا ہے، ما یشترون، جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، یعنی جو قرآن کا حق ہے، قرآن کے ٹائم
ہیں قرآن کو پڑھنے کا جو جتنا حق اس کا آپ کو ہر روز ادا کرنا ہے آپ اس کا ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. ورا ظہورہم تو نہیں کر رہے. ہم نے اس بات پر اپنی نظر رکھنی ہے کیونکہ دنیا کے فائدے سبھی تھوڑے ہیں, سبھی چھوٹے ہیں, سبھی کم ہیں. چاہے آپ کروڑوں کی مالیت بنا رہے ہو, کروڑوں کی مالیت کے سودے کر رہے ہو, آپ کروڑوں کی مالیت کے گھر بنا رہے ہو, آپ نے کروڑوں کی عزت کما لی, آپ نے مال و دولت کما لیا, آپ نے رونقیں کما لی, آپ نے بہت اپنے رونقیں لگا لی زندگی میں جس سے دنیا متاثر ہو رہی ہے. لیکن یہ میں کہتی ہوں قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ سب کچھ چھوٹا ہے اور یہ آخرت کے فائدوں کے سامنے سمانن قلیلہ ہے, سمانن قلیلہ ہے, یہ تھوڑی قیمت ہے. اور اس تھوڑی قیمت کے بدلے میں ہی یہود و نصارہ نے اپنے کتاب کو پس پس ڈالا تھا. اور اللہ کے نبی نے جب ہمیں قرآن میں یہ سب اللہ نے لکھ دیا اور نبی نے بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے آخری رہبر اور رہنما, آخری انسان تک کے لیے بنا دیا, تو ہمیں اس سے یہ عمل لینا ہوگا, ہمیں یہ سیکھنا ہوگا اور اپنے عمل میں یہ بات لینی ہوگی کہ ہم وراء ظہورہم نہیں کریں گے. آج ابھی اسی وقت اسی کلاس میں عہد کریں کہ جو غلطی ہو گئی پہلے اگر ہوئی ہے تو ہم اس پر توبہ کرتے ہیں اگر ہم نے قرآن سے پیٹھ موڑی ہے, لیکن اگر نہیں موڑی تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرآن سے جوڑا, قرآن سے جوڑے رکھے, اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کبھی بھی وراء ظہورہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں قرآن کو پڑھنے, سننے, سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پھیلانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.